दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। एम्बेसडर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया सीमा साहब। थैंक यू। वैसे साहब, आपको पता है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी की सारी मिडल ईस्ट में इंगेज है और मैं चाहता हूं कि ज़रा आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने बड़े फर्स्ट हैंड इन चीज़ों को देखा हुआ है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के इशू को, और हम क्योंकि फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को भी एक साथ में ला के मुस्लिम दुनिया ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी चलाती रही है। आप कैसे देखते हैं सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता है कि फ़लस्तीन के इशू के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। पहले माजी में शायद ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी मजहबी जमातें जो थीं वो बड़ी एक्टिव थीं, बड़ा हुकूमत को प्रेशराइज किया करती थी, सड़कों पे आती थी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे आती थी। और अभी आजकल हमें फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का। आप क्या देखते हैं? आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप एम्बेसडर भी रहे हैं, इस इशू को आपने पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात भी हुई है, आपकी लीडरशिप से भी दुनिया में बात हुई है। क्या पाकिस्तान में सपोर्ट कम होती जा रही है? मुस्लिम उम्मा में आप देख रहे हैं सपोर्ट कम होती जा रही है फ़लस्तीन के इशू के हवाले से, क्योंकि एट द सेम टाइम इस इशू के रिलेटेड जो कोई ग्रुप्स हैं ऐसे जिनको मिलिटेंट ग्रुप्स वेस्ट ने डिक्लेयर करार दे दिया है, तो और शायद मुस्लिम वर्ल्ड बैकफुट पे है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एम्बेसडर साहब? जी शुक्रिया चीमा साहब। मेरा अपना ये फीलिंग्स दूंगा कि बड़ा ही दुख हो रहा है कि इतना खून बह रहा है वहाँ पे इसराइल में, लेकिन गजा में तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। और जो कोई वीडियोस मैं देखता हूँ, जो वहाँ कोई जर्नलिस्ट हैं उनको मौका मिलता है कहीं से अपलोड करने का तो वो बीच में से करते हैं, तो दिल खराश है बहुत। तो उस लिहाज से फौरी सीज फायर की ज़रूरत है। खुदा करे कि सारी दुनिया उन पे इतना दबाव डाले इसराइल पे कि वो अब इसको सीज फायर करके, और ये जो उनकी एक रविश थी कि जी इसको मसले को हल नहीं हो करना, अब वो इसको हल के मतलब जरा ज्यादा संजीदगी से सोचें। अच्छा, ये कहने के बाद मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में या बाकी की दुनिया में अब कम इसके ऊपर तवज्जो है कि इसको हम किसी तरीके से फ़लस्तीनियों के गम में शरीक हों और उनके मुतालबे हक़ खुद इरादियत के मुतालबे के लिए काम करें, और क्यों इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके तीन पहलू हैं, इन तीनों पहलुओं से इस मसले को देखना चाहिए। पहला तो इसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, क्योंकि एक ही जगह है जिसमें फ़लस्तीनी भी रहना चाहते हैं, इसराइली भी रहना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि ज़्यादा तारीख में पीछे न जाएं, ऑटोमन्स के दौर तक चले जाएं, तो यहाँ पे मुसलमान और ईसाई और यहूदी इकट्ठे रहा करते थे। रिपोर्ट्स ये हैं कि काफ़ी पुरअमन किस्म का उनका आपस में रहने का अंदाज था। फिर ये जंग अजीम अव्वल में जब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और आपने देखा कि वहाँ तुर्की के अंदर भी अपनी एक मूवमेंट शुरू हो गई यंग टर्ल्स की, तो उस वक्त ये बरतानिया के पास ये इलाका चला गया विदाउट विक्टर्स, और फिर उन्होंने यूएन मैंडेट को दे दिया। लेकिन उससे पहले 1917 में इन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन में ऐलान किया कि यूरोप में चूंकि सारे यहूदियों को बड़ा मारा जा रहा है तो इनको उधर ला के आबाद करते हैं, और उन्होंने उनके लिए रास्ता खोला। यानी गोया इसराइल के जो मौजूदा बाशिंदे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो शुरू से यहाँ रह रहे थे, ज्यादातर लोग बाहर से आके आबादकार किए गए। तो ऐसे में जो पहले से आबाद थे, मुसलमान भी थे, उनमें कुछ जूस भी थे, उनमें क्रिश्चियंस भी थे, वो उन लोगों का रास्ता जो है खुसूसन मुसलमान फ़लस्तीनियों का और इवन ईसाई फ़लस्तीनियों का रास्ता बंद करते चले गए और उनको बतदरीज दीवार के साथ लगा दिया गया। जंगें भी हुई हैं उसके बाद, 1948 में हुई, फिर 56 में हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, लेकिन कोई इसराइल को शिकस्त ना हो सकी, क्योंकि इसराइल के पुष्ट पनाही अमेरिका कर रहा था। उनका भी ये ख्याल था कि ये ज़ायनिस्ट स्टेट जो है यहाँ के यहूदियों के लिए होनी चाहिए। तो फ़लस्तीनी काफ़ी मुश्किल में आ गए, क्योंकि इलाका उनका था और एकदम से बाहर से लोग आके आबाद हो गए,
और करते करते उनको उनके अपने इलाके से उनको धकेल दिया बाहर। और फिर अरबों ने जो साथ दिया वो भी आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जज्बा मांद पड़ गया, क्योंकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने लग गए, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इसराइल इजिप्ट हो, या कोई और अरब ममालिक हैं। और अब तो पिछले कुछ अरसे से तो ये नजर आ रहा था कि ये सारे के सारे अब इसराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और अब मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज को इन्होंने मान लिया है। और चूंकि इसकी बहुत ज्यादा तरवीज हो गई और इसराइल ने भी इसका बड़ा चर्चा किया, तो फलस्तीनियों को और खुसूस हमास में गजा पट्टी में उनको ये एहसास हुआ कि शायद अब हमारा तो वो जो टू स्टेट सोल्यूशन वाला भी प्रपोजल नहीं है, अब हम बिल्कुल इनकी ही जेर सरपरस्ती रहेंगे और बल्कि एक उनकी कैद में रहेंगे। तो आपने देखा कि हमास ने वो एक्शन लिया। तो ये एक टेरिटोरियल डायमेंशन है जो जिसकी बड़ी लंबी एक तारीख है। दूसरी इसकी आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसका कोई मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों से लेना देना तो बन जाता है क्योंकि ये किबला अव्वल है। और आपको याद होगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी क्रूसेड्स में उनके खिलाफ लड़ा, और उसके बाद से भी पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान दुनिया उस किबला अव्वल को देखती है, मानती है। और वहां जब आग लगी थी तो 1969 में OIC वजूद में आई थी इसी के लिए। उसके बाद OIC ने बड़े रेजोल्यूशंस पास किए हैं। तो मुसलमान दुनिया पे एक ऑब्लिगेशन तो है फलस्तीनियों के मसले को हल करने के लिए, उसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन तो है। और इसी वजह से पाकिस्तान में भी फलस्तीनियों की वजह से हमने कभी इसराइल को कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। हमारा तो इसराइल के साथ कोई बराह रास्त झगड़ा तो कोई नहीं है इसराइल के साथ, उसकी अपनी रियासत है, इतनी दूर है हमसे। लेकिन खालिस्तान फलस्तीनियों के हकूक के लिए और जो इस्लाम का एक रिश्ता है मस्जिद अल-अक्सा के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तानी हमेशा जोश खरोश में आगे रहे। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने देखा कि खुद अरब उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं और माहौल बदलता जा रहा है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी वो जोश जज्बा जो पहले हुआ करता वो अब थोड़ा मांद पड़ गया था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिल अभी भी फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं कि ये फलस्तीनियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे, उनको जिंदा दरगोर किया जा रहा है, उनको एक कैद की शक्ल में रखा जा रहा है, और उनको एक रियासत मिलनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो ये अभी भी आप देखें कि ये आवाज पाकिस्तान से उठ रही है, उतनी शिद्दत से शायद नहीं उठी, और उसकी मैंने आपको वजह बता दी है। तीसरी जो डायमेंशन है वो इन दोनों से अहम है, यानी मैंने आपसे टेरिटोरियल डायमेंशन की बात की, मैंने आपसे आइडियोलॉजिकल डायमेंशन की बात की। अब मैं जो तीसरी डायमेंशन आपसे बात करने लगा हूं वो है जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। ये खित्ता हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का शिकार रहा है। आपको याद होगा कि पहले जब ये रोमन एम्पायर के पास था, फिर ये ऑटोमन्स के पास आ गया, फिर जिस तरह मैंने बताया कि ये जंग अजीम अव्वल के बाद ये ब्रिटेन के पास आ गया, और फिर उन्होंने यहाँ पे आबादकार किए। और ब्रिटेन की तो जियोपॉलिटिक्स बड़ी शुरू से यही रही है कि कोई ऐसा सिलसिला शुरू कर दें जो बाद में हल ना हो सके और उसको UN के या किसी और के पास कर दें। लोग अक्सर मिसालें देते हैं 1947 की भी, कि उसमें भी यहूदियों बरतानिया के लोगों ने, बरतानवी साम्राज्य ने एक किरदार अदा किया था डिवाइड एंड रूल का, वो हमेशा से करते रहे हैं। और वो ऐसे कोई तनाज़ात छोड़ जाते हैं, जिस तरह कश्मीर का तनाज़ा है, वो ऐसा छोड़ जाते हैं जो फिर बाद में रिसकता रहता है उसके अंदर से खून। तो वही कुछ उन्होंने वहां पे फलस्तीन में भी किया कि आबादकार ला दिए, और पुराने लोगों को उस वक्त की बाय द वे 1917 में एश्योरेंस दी गई थी कि जो रहने वाले हैं लोग, उनको ऊपर कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब जब 1948 के बाद ये सियासत वजूद में आ गई, तो उस वक्त से अमेरिका ने इसके साथ बड़ी ही यानी कुर्बत दिखाई। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी बड़ी मजबूत थी। उन्होंने तमाम हुकूमतों को ये कन्विंस किया कि इजराइल मजलूम है, ये सारे अरब उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं।
تو جو انہوں نے اسرائیل جو ایک ظالم کے طور پر تھا فلسطینیوں کے لیے، وہ ایک مظلوم کے طور پر دکھایا جانے لگا کہ جی عرب سارے ان کے اوپر ظلم کر رہے. تو امریکہ کی جو اپنی جیو پالیٹکس ہے اس میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کا پلہ بھاری ہے، کیونکہ ان کو مکمل طور پر پشت پناہی ہے ایک بڑی طاقت کی، جبکہ فلسطین کے لیے آوازیں تو ہیں لیکن اس طرح کی ان کو رسد باہم نہیں پہنچائی جا رہی. آج میں چین کے وزیر خارجہ کا بیان سن رہا تھا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ بھائی ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن روس ہو گئے، چین ہو گیا کچھ OIC، پاکستان، کچھ عرب ممالک ابھی تک تو آواز کی حد تک ہی ہے. عملی طور پر تو وہ بالکل اسرائیل کی بمباری کے رحم و کرم پر ہیں، اور جب سے یہ انویژن، گراؤنڈ انویژن کی بات ہو رہی ہے، خدا جانے کتنی تباہی یہ وہ لے کر آئیں گے. تو اس وجہ سے معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے. اور اس کی ایک اور جیو پولیٹیکل پالیٹکس میں رہتے ہوئے ایک اور سائڈ یہ کہ کیا یہ جو ہے جنگ ہے یہ ایکسپینڈ کر جائے گی یا نہیں کر جائے گی. اس پہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو ہم اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، جنگ کے ایکسپینڈ کرنے پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن باسم یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ بھی کوئی پاکستان کے ریلیٹڈ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں کوئی زیادہ ہماری سپورٹ نہیں کرتے رہے. تو ایک شاید پاکستان کی جو گورنمنٹ کا سیکشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیوں مدد کریں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب یاسر عرفات پاکستان آئے مشرف کے زمانے میں تو انہوں نے he didn't want to speak about کشمیر. تو پھر پاکستان نے بھی سوچا، پھر مشرف کے دور میں ہم نے جو ہے وہ ملنا شروع کر دیا اسرائیلی ایک فورن منسٹر سے. تب خورشید قصوری صاحب فورن منسٹر ہوتے تھے اور انہوں نے اس وقت ملاقاتیں کی. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان، اور کیونکہ عرب ورلڈ نے ٹرانسفارمیشن ہے وہاں پہ، تو انہوں نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے OIC کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز تھے فلسطین کو بھی اگنور کر دیا، کشمیر کو بھی اگنور کر دیا، دین ملیٹنٹ فیکشنز نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. سو یہ ذرا بتائیے گا کہ فلسطینی بھی پاکستان کے ریلیٹڈ کشمیر کے مسئلے کو اتنی لمبی چوڑی سپورٹ نہیں کرتے رہے. اس میں what do you make of that؟ ذرا اس پہ کوئی کمنٹ کر سکیں پلیز. جی دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ دونوں بڑے دیرینہ مسئلے ہیں، اقوام متحدہ کی بکس پر ہیں، اور دونوں میں بنیادی چیز ہے حق خود ارادیت. دونوں انڈر آکوپیشن ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر، اپنا سیاسی مستقبل خود ترتیب دے سکیں. اور پاکستان نے تو فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے فورم پر، نان الائنڈ کے فورم پر، اور بھی دنیا کے دیگر فورم پر بہت تقریریں کی، بہت جوش اور جذبے سے آگے بڑھے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کبھی ریسیپروکیٹ نہیں ہوا. کبھی ان کی طرف سے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وہ سپورٹ نہیں آئی جس کی ہم توقع ہی کرتے رہے، اور ساتھ ہی کشمیری لوگ بھی توقع کرتے تھے. اب OIC میں البتہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جب یہ معاملہ ہیومن رائٹس کونسل میں جاتا ہے تو بہت سارے OIC کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اسی طرح کئی اور بار میں خود بھی نیگوشیشنز میں شریک ہوتا تھا، تو اس وقت بھی جب کوئی فلسطین پہ پیرا ہوتا تھا تو ہم اکثر کہتے تھے کہ بھائی چونکہ مسئلہ حق خود ارادیت کا ہے تو آپ کشمیر کا لفظ بھی بیچ میں شامل کریں، لیکن ہمیں وہاں عربوں کی طرف سے کوئی ریلکٹنس نظر آتی تھی. کچھ عرصہ تو وہ ہمارا ساتھ دیتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ جیسے جیسے ہندوستان اپنی اقتصادی قوت پکڑتا جا گیا، تیسے تیسے بہت سارے عرب ممالک چاہتے تھے کہ ہندوستان کو ناراض نہ کریں، ان کے ساتھ ان کی تجارت، سرمایہ کاری کے تعلقات تھے، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کا مسئلے کے اوپر کوئی آواز اٹھائیں کہ کہیں مبادا ہندوستان ناراض نہ ہو جائے. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب OIC کی فورن منسٹرز کی میٹنگ چند سال پہلے UAE میں ہوئی
تو انہوں نے سشما سوراج صاحبہ جو اس وقت وزیر خارجہ تھی ہندوستان کی، ان کو باقاعدہ بلا لیا. پاکستان نے کہا کہ بھائی ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اب ان کو بلا لیا ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں بھی اس بات کی چبھن ہے کہ یہ یک طرفہ محبت ہے. یعنی پاکستانیوں کی طرف سے تو فلسطین کے لیے دل و جان سے ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہاں سے کبھی بھی ہمارے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھی. اس کے باوجود پاکستانی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے، آج تک دے رہے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ابھر کے آتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر اب پڑ رہا ہے ہمارے ریئیکشن میں. جی بالکل. اس میں کیونکہ جنرلی جو پاکستانی پبلک ہے، کیونکہ کل ڈان کی جو میجر سٹوری تھی اس میں یہی لفظ تھا، ہنڈریڈز گیدرڈ اگینسٹ اسرائیل. تو اٹ مینس کہ پاکستان جیسا ملک عموماً بڑا سمجھا جاتا ہے. ایمبیسڈر یہ بھی بات بتائیے گا کہ یہ جو عرب ورلڈ کے اندر یہ جو ایک تاثر ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی ہے، اس سے پاکستان کتنا کو باہر ہے اس فریم ورک سے؟ کیونکہ جیسے تیسے ہم نے او آئی سی کو بڑی اہمیت دی، کشمیر کو اہمیت دی. پاکستان کا ایون کانسٹیٹیوشن آئی تھنک آرٹیکل 40 بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں مسلم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور ہم اپنی فورن پالیسی کو اس کے ارد گرد رکھتے ہیں، اور یہ ہماری ون آف دا کارنر سٹون ہماری فورن پالیسی کا کہ ہم نے اس کو سعودی عرب اور باقی ممالک سے رکھنا ہے. لیکن یہ جو عرب ورلڈ ایک جا رہی ہے اس نارملائزیشن میں، اور پاکستان اس سے بالکل پیچھے ہے. اگر فار ایگزامپل دیکھیں ہم کہ سعودی عرب، ایران، ٹرکی سب باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان اس مسئلے سے بالکل باہر ہے، لیکن اسرائیل سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، ہم بالکل باہر ہیں. آپ اس ٹرینڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے وہ اس ٹرینڈ کے حوالے سے اپنی حکومت کو جو ہے وہ سجیسٹ کر چکا ہوگا کہ اس حوالے سے ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں یہ تبدیلی آنی چاہیے یا ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھ سکیں، پروٹیکٹ کر سکیں؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ آج سے نہیں، گزشتہ 20-22 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، جبکہ ہندوستان جہاں پہ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں وہاں ہماری سفارت خانہ موجود ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ، نہ صرف کہ ہمارا سفارت خانہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے پاسپورٹ پر ایک مہر لگا رکھی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں ماں سوائے اسرائیل کے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے اسرائیل کی جو لابی ہے امریکہ میں وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے. اسرائیل کے جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، بڑھتے ہوئے تعلقات، وہ بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. بلکہ کچھ کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان تقریباً وہی کچھ کرنے جا رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے. تو ایسے میں یہ ایک نقطہ نظر بڑی قوت پکڑا کہ بھائی ہم اپنا انٹرسٹ کیوں نہیں دیکھ رہے، اور ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. دوسری طرف کچھ اور ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم نے اتنا عرصہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیں اس طرح ان کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ عرب ممالک کرتے بھی ہیں تو بھی ہم نہ کریں. اور دوسری اور یہ کہ بھئی یہاں پہ پاکستان کی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک قبلہ اول ہونے کے حوالے سے پاکستان کو ضرور، پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے تو پاکستان کو ضرور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ دو نقطہ ہائے نظر چلتے آ رہے ہیں. بہت ساری حکومتیں پاکستان میں آئیں اور گئیں، لیکن کسی نے بھی اس معاملے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ مجھے یہ شک ہے کہ وہ اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں یہ جو ہماری مذہبی قوتیں ہیں یہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی مظاہرے نہ کرنا شروع کر دیں اور مسائل ہمارے لیے بڑھ جائیں. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اب حال ہی میں جب عربوں نے ان کے ساتھ ابراہم اکارڈ، خصوصاً ابراہم اکارڈ کرنے کے بعد سے جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا سلسلہ شروع کیا، تو ایسے میں پاکستان میں بھی یہ آواز دوبارہ اٹھی، اور خیال یہ تھا کہ اگر سعودی عرب
ان کے ساتھ یہ کر لیتا ہے تعلقات کو نارملائز، تو پھر کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی کہ پاکستان نہ کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہاں پہ دو ریاستیں بننی چاہیے، اسرائیل اور فلسطین کی، اور پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جس دن یہ چیز ہو جائے گی ہم دونوں ریاستوں کو فوری طور پر قبول کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ فلسطین کو تو ہم کر چکے ہیں لیکن اسرائیل کو بھی کر لیں گے۔ اور ابھی جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو کافی گمان غالب تھا کہ ہم شاید اسی طرف چل رہے ہیں، لیکن پھر یکا یک یہ حماس کے حملے سے وہ جو امن کا عمل جو عربوں نے شروع کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، اس کو بھی ایک بڑا شدید دھچکا لگا ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر اور پاکستان کو بھی انتظار کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پھر ہم اپنے فیصلے کریں گے۔ جی امبیسڈر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ہم اس حوالے سے ظاہری بات ہے وہ اپنے کریں گے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی او آئی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی، یو این بھی نہیں بول رہا، عرب لیگ بھی نہیں بول رہی، تو یہ بیسیکلی کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان ادر ورڈ دس از اے سپورٹ ٹو اسرائیل، کہ جو پہلی ڈپلومیٹک موومنٹ شروع کی ہے وہ تو سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے کی ہے، وہ اسرائیل گئے، وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ مسلمان تو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مرنا ہے تو مارو، ایران کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، باقی دھڑے جو ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے او آئی سی ہو، عرب لیگ ہو یا جی سی سی ہو، ان کی جو مکمل خاموشی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو ایک ہم نے بنایا تھا اسلامک ملٹری الائنس، جس میں ہمارے سابق آرمی چیف رحیل شریف صاحب آئی تھنک اس کو کافی دیر تک لیڈ کرتے رہے، ابھی بھی شاید وہی کر رہے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان ڈپلومیٹکلی بھی رسپونڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے بھائی صاحب، آہستہ آہستہ اس طرح کے جو فورم ہیں ان کی اہمیت تو ختم ہو گئی، کیونکہ او آئی سی ہمارے لیے تو کھڑی نہیں ہوئی کشمیر میں، ہم نے جب انڈیا نے تبدیلیاں کی تھی 5 اگست 2019 کی، آج وہ فلسطینیوں کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو رہے۔ سو اٹ مینس کہ اس سے جو عرب ورلڈ کے یا مسلمان دنیا کے اندر جو پاپولیشن ہے ان کے اندر فرسٹریشن بھی پیدا ہو سکتی ہے، دیٹ کین لیڈ ٹو سم، جسے کہتے ہیں نا لون وولف انسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ یا وہ نہیں بولتی۔ ذرا اس پہ تھوڑا کوئی ہمیں کمنٹ کر۔ جی میرا یہ خیال ہے چیمہ صاحب کہ او آئی سی کوشش تو کر رہی ہے اکٹھے ہونے کی۔ میں جدہ میں کسی سے بات کر رہا تھا جو او آئی سی سیشنز کو مانیٹر کر رہا ہے، اس نے کہا کہ سعودیز نے کہا کہ ہم ورچوئل میٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ پارٹیسپیشن آسان ہوگی اور جلدی ہو جائے گی۔ تو پھر ایرانیوں نے کہا کہ ہم فزیکل میٹنگ اپنے ہاں تہران میں کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ایک دو اور مشرقی ایشیا کے ملک ہیں، انہوں نے بھی آفر کی کہ ہم اپنے ہاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، اور عموماً اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ یک دم نہیں ہوتے، اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاثر ضرور اس سے ابھرتا ہے کہ آپ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اور اب یہاں پہ معاملہ فلسطینیوں کی زندگیوں کا ہے، تو آپ کو جلدی اس کے اوپر دکھانی چاہیے تھی، ابھی تک کوئی اجلاس ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ او آئی سی اور او آئی سی رکن ممالک میں فرق کیجیے۔ او آئی سی بطور تنظیم میں تو سب فوراً ہی بیانات آ جاتے ہیں، آئے بھی ہیں، لیکن جو رکن ممالک ہیں وہ اپنے قومی مفادات کو ہمیشہ سے ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں جنگ کا دائرہ اتنا پھیل نہ جائے کہ وہ ان کے اوپر آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اردن خصوصاً ایک مشکل آکورڈ پوزیشن میں ہے، کیونکہ اردن کے اندر بہت بڑی تعداد فلسطینی باشندوں کی ہے جو وہاں رہتے ہیں، اور اردن کوئی جنگ بھی شاید نہیں کرنا چاہتا ہے، اور ان کا امریکیوں سے بھی رابطے ہیں، کچھ خبریں امریکن بیسز کی بھی ہیں۔ تو اسی طرح مصر جو ہے وہ بھی بظاہر راست جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، وہ یقیناً سینائے سے جو راستہ آتا ہے غزہ کی پٹی کو، وہ اس کے اوپر اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر آگے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی بھی ملک جو ہے، عرب ملک جو ہے، وہ اتنا بڑھ چڑھ کے نہیں لینا چاہتا، کیونکہ سب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ پھیل گیا پوری
عرب دنیا تک, تو بہت ہی مسائل بڑھ جائیں گے. سارے اپنا اس سے یہ پسند نہیں کر رہے, کیونکہ یہ سارے ممالک جو ہیں وہ خصوصاً جو خلیج کے, دی گلف کے ممالک ہیں, یہ تو اب ایک نئے راستے پر چل نکلے تھے جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری اقتصاد جو ہے وہ فاسل فیول سے ہٹ کر گرین ٹیکنالوجیز کی طرف چلی جائے. وہ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے, وہ نئے روٹ تلاش کر رہے تھے, وہ امریکہ کے علاوہ چین اور روس سے بات چیت کی بات کر رہے تھے. تو ایسے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے قومی مفاد میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی شاید ہمیں سوٹ کرے گی. تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ یہ ایک قسم کا سرپرائز آیا ہے حماس نے. اب عرب ممالک شاید یہ کہہ رہے ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, میرے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حماس نے بھی تو ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ جب وہ اتنا بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا کہ اس کو کیا پتہ نہیں تھا اس کا بہت بڑا رد عمل آئے گا اور اس کے نتیجے میں اتنے لوگ مریں گے, اور خالی ہاسٹیج لے لینا ہی کیا یہ ایگزیکٹ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی تھی یا کیا تھی. یہ مجھے نہیں پتا کہ عرب ممالک اس وقت اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ریلکٹنس جو نظر آ رہی ہے کہ وہ بڑی جنگ نہیں دیکھنا چاہتے, یہ جنگ کا دائرہ پھیلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے اتنا جوش و جذبے سے نہیں کر رہے, بلکہ مجھے جو جوش و جذبہ زیادہ یورپ میں, امریکہ میں, دوسری جگہوں پر عوام الناس کی طرف سے آتا نظر آ رہا ہے, جہاں پہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو مارنا فضائی حملوں سے, جس طرح اسرائیل ان کو حمل کر رہا ہے, یہ بہت ہی انسانی بشری حقوق کے شدید خلاف ورزی ہے, جینوسائیڈ ہے. اس وجہ سے ابھی میرے خیال میں کافی کام باقی ہے عربوں کے لیے بھی, کہ وہ ایک اس کے اوپر جلد از جلد اکٹھے ہوں اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کا نئے راستے کھلے ہیں وہ ان کو روکیں, سیز فائر پہ اوپر ان کو پورا زور لگائیں. اس وقت سیز فائر کے لیے چین بھی کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں. عربوں کو اگر کچھ نہیں کر سکتے اور مسلمان ممالک بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو سیز فائر کے لیے اپنے جتنے چینل ہیں اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف اس کو استعمال کریں, کیونکہ سیز فائر ہونا بہت ضروری ہے. مزید جانوں کا ضیاع شاید کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا, بڑا ہمارے ضمیروں پہ بوجھ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سیز فائر ہونا چاہیے, اور شاید اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ پھیل نہ جائے. وہ دے آر ویری کیئرفل, ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر اعزاز احمد چور صاحب. سر اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو سر. بہت شکریہ, تھینک یو. یار کیا ہو